الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، ابھی 2 سال قبل 2017 میں ایک ایپ لانچ کیا گیا جس ایپ کا نام ٹک ٹاک ہے۔ اس ایپ کے استعمال کرنے والوں میں 500 ملین افراد یوزرز ہیں اور 150 ممالک میں اس ایپ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس ایپ کے اندر اتنی بے حیائی جتنا زیادہ بولا جائے اس بے حیائی کے متعلق شاید بے حیائی اتنی کم پڑ جائے گی۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر بوڑھوں تک اور نوجوان لڑکیاں خصوصیت کے ساتھ اس ایپ کا استعمال کر رہی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق مسلم خواتین وہ مسلمان جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، انہوں نے بے حیائی کا دروازہ اس انداز میں کھولا، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں اور بے حیائی کو سراہ رہے ہیں۔ اس ایپ کے اندر اتنی بے حیائی چھپی ہوئی ہے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں اور باریک لباس پہن کر اس کے اندر ویڈیو بنائے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارا جاتا ہے۔ اس کے بعد ویڈیو بنا کر اس ایپ میں ڈالتے ہیں جس میں کئی ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور اس کو لائک مارتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے حیائی کی وجہ سے میں اس کو دردناک عذاب دینے والا ہوں، تو دوسری طرف میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ نہ ہم نے قرآن کا خیال کیا، نہ ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا خیال کیا۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بے حیائی والے دروازے سے ہم اپنے آپ کو داخل کر لیے اور اس کے اندر ایسی گندی ویڈیو بنواتے ہیں اور بناتے بھی ہیں اور اس پر زیادہ سے زیادہ فخر بھی کرتے ہیں۔ افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر کہ کم سے کم مسلمان ان چیزوں سے بچ جاتے۔ مسلمان ہی کیوں بچیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محبوب امتی ہیں، ان کے پسندیدہ ہیں، ان کے نام لیوا ہیں۔ کم سے کم ایک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے اس بے حیائی والے دروازے سے اپنے آپ کو کم سے کم بچا تو لیتے۔ مگر معزز ناظرین کرام، اگر ہم ایسی غلطیاں کریں گے، ہم اس ایپ کا غلط استعمال کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام ویڈیو کو محفوظ کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے متعلق اللہ سوال کرنے والے ہیں اور پوچھنے والے ہیں کہ میں نے تیرے زندگی میں برکت دی تھی، تیرے وقت میں برکت دی تھی، اور تو نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے پوچھیں گے تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ محترم ناظرین کرام، اس کے اندر مذاہب کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، چھوٹے معصوم بچوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بڑوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بوڑھوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نوجوان لڑکیاں کسی کا مذاق اڑاتی ہیں اور ایسے انداز میں اپنے شکلوں کو بنایا جاتا ہے جبکہ اللہ کے نبی نے اسے ناپسندیدہ کہا۔ اور دوسروں کی تشبہ، یعنی من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جانے والا ہے۔ نہ ہم نے اس حدیث کا بھی خیال کیا، ہم اپنے چہروں کو بگاڑ لیتے ہیں اور عورتوں والے کام کر دیتے ہیں اس ایپ کے اندر،
معزز ناظرین کرام یہ اچھی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے معزز ناظرین کرام اس ایپ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس ایپ کے اندر حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت مستقل ویڈیو بنواتی تھی، شوہر نے اس کو دیکھا، منع بھی کیا کہ اس ایپ کے استعمال سے میں تم سے ناراض ہوں، اس کو تم جلد سے جلد بند کر دو۔ بیوی کو بات ناپسند آئی جس کی وجہ سے وہ زہر پی کر مر گئی۔ معزز ناظرین کرام آج ہماری امت کہاں جا رہی ہے؟ نہ بے حیائی کے اوپر ہم بے حیائی کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں، کبھی ہمارے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے یا نہیں۔ اسلام تمام چیزوں کی درجہ بندی کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے حقوق بتلائے، عورتوں کے حقوق بتلائے، بچوں کے حقوق بتلائے، بڑے اور بوڑھوں کے حقوق بتلائے، اور پردے کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف انداز میں بیان فرمایا۔ معزز سامعین کرام، قرآن ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہے، اگر کوئی بندہ اس کے ذریعے اس کو سامنے رکھ کر اگر زندگی گزارتا ہے، یقیناً بغیر سوچے سمجھے بندہ ضرور جنت میں چلا جائے۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور اللہ نے منع کی ہوئی چیزوں کا اگر ہم اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر کل قیامت میں رسوائیوں کے سوا ہمیں کچھ ملنے والا نہیں۔ اس لیے اس ایپ کے اندر اپنے آپ کو شامل نہ کریں اور دوسروں کو روکیں۔ بچوں کے بھی بنانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور ہم اپنے مذہب کا اگر ہم مذاق اڑائیں گے، ہم اپنے آپ کا مذاق اڑائیں گے، یہ تو کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ تو بہت بری بات ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کا مذاق اڑائے یا کسی انسانیت کا مذاق اڑائے۔ اور اس ایپ کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو کس انداز میں دین سے ہٹایا جائے، ایمان سے ہٹایا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محبوب ہیں اور ان سے ہم اپنے آپ کو کیسے دور کریں، یہ تمام چیزوں کی محنت وہ کر رہے ہیں، اور ایسے نئے ایپ لانچ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم اللہ کے بندے اور رسول کے امتی، اس کو کبھی ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے محترم ناظرین کرام، اگر ہمارے موبائل میں اگر ٹک ٹاک نامی اگر ایپ ہے تو جتنا جلد ہو سکے اس کو ختم کر دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور لوگوں کو روکیں۔ اور علماء کرام بھی اس کے اندر جو نقصانات ہیں اور بے حیائی والا جو دروازہ اس کے اندر کھلا ہوا ہے وہ بار بار متنبہ کریں، نوجوانوں کو سمجھائیں۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو ایسے بے حیائی والے کاموں سے بچائیں۔ شریعت ایک طرف یہ کہتی ہے کہ مرد سے عورت کو پردہ کیا جائے، عورت کو مرد سے پردہ کیا جائے، وہ دونوں آپس میں پردہ کریں، بڑے پردہ کریں، اور چھوٹوں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے ان کے اوپر پردے کے حقوق تو لازم نہیں ہوتے، مگر یہ پردے والا نصاب، پردے والا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور پوری اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ان چیزوں کو ہم اپنائیں تو سب کی عصمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ محافظ رہے گا۔ ورنہ ان چیزوں کو اگر ہم چھوڑیں گے تو آنے والے دن ایسے بھی ہوں گے ہم خود اپنی زندگیوں کی دھجیاں اڑانے والے بن جائیں گے، ہم اپنی عزتوں کی دھجیاں اڑانے والے بن جائیں گے، ہم نہ اپنی ماں اور بہنوں کا خیال کریں گے اور نہ ماں باپ ہمارا خیال کریں گے۔ اس لیے معزز ناظرین کرام، جلد سے جلد اس وبا سے، اس مصیبت سے، آنے والے زمانے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو ایسے چیزوں کے استعمال سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔